مصطفیٰ کی آل ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین۔ میرے آقا تو سب کے پیارے ہیں، میرے آقا تو سب کے پیارے ہیں، اور صحابہ نبی کے تارے ہیں، اور صحابہ نبی کے تارے ہیں۔ گمشدہ راستے میں کیسے ہوں، گمشدہ راستے میں کیسے ہوں، مل گئے پنجتن سہارے ہیں، مل گئے پنجتن سہارے ہیں۔ دکھ کے دن اور غم کی راتیں ہیں، دکھ کے دن اور غم کی راتیں ہیں، میرے آقا نے سب گزارے ہیں، میرے آقا نے سب گزارے ہیں۔ بھولوں کیسے بتاؤ 3 برس، بھولوں کیسے بتاؤ 3 برس، گھاٹی طالب ہے نور سارے ہیں، گھاٹی طالب ہے نور سارے ہیں۔ گھر میں آنا تھا اور جانا تھا، گھر میں آنا تھا اور جانا تھا، اس ملک نے جو پر اتارے ہیں، اس ملک نے جو پر اتارے ہیں، وہ ہے روح الامین نبی، وہ ہے روح الامین نبی۔ رب کے دلکش یہ سب اشارے ہیں، رب کے دلکش یہ سب اشارے ہیں۔ اقرا کہہ کر گلے لگا ہی لیا، اقرا کہہ کر گلے لگا ہی لیا، یہ تو جبریل وار نیارے ہیں، یہ تو جبریل وار نیارے ہیں۔ جن کے ساتھی ہوں ساتھ آتے نظر، جن کے ساتھی ہوں ساتھ آتے نظر، ساتھی آقا نے سب نکھارے ہیں، ساتھی آقا نے سب نکھارے ہیں۔ وہ تو ان کے وضو کا پانی ملے، وہ تو ان کے وضو کا پانی ملے، سارے چہرے خدا کے پیارے
ہیں سارے چہرے خدا کے پیارے ہیں کیسا پرکیف ہوگا وہ منظر کیسا پرکیف ہوگا وہ منظر پانچوں چادر میں کیا نظارے ہیں پانچوں چادر میں کیا نظارے ہیں سجدہ کرتے ہیں میرے آقا جب سجدہ کرتے ہیں میرے آقا جب کاندھوں پہ آقا کے دلارے ہیں کاندھوں پہ آقا کے دلارے ہیں مجھ سے ممکن نہیں کروں کیا بیان مجھ سے ممکن نہیں کروں کیا بیان بکھرے گل کربلا نثارے ہیں بکھرے گل کربلا نثارے ہیں وہ تو ٹکڑا جگر کا ہے مولا وہ تو ٹکڑا جگر کا ہے مولا ان کے بچے کیوں سب نے مارے ہیں ان کے بچے کیوں سب نے مارے ہیں وہ تو ٹکڑا جگر کا ہے مولا ان کے بچے کیوں سب نے مارے ہیں ان کے بچے کیوں سب نے مارے ہیں میرے آقا نے کیا کیا دیکھا ہے میرے آقا نے کیا کیا دیکھا ہے وہ بھی دیکھا کہ سر اٹھارے ہیں وہ بھی دیکھا کہ سر اٹھارے ہیں یا نبی کیوں نہ میں کروں گریا یا نبی کیوں نہ میں کروں گریا کاٹتے سر ہیں رب کے نعرے ہیں 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 یہ وہ منزل جہاں قلم نہ چلے یہ وہ منزل جہاں قلم نہ چلے سب سخنور یہاں پہ ہارے ہیں سب سخنور یہاں پہ ہارے ہیں تم بھی عامر رکو سنو یہ ندا تم بھی عامر سنو رکو یہ ندا تم ہمارے ہو ہم تمہارے
ہیں، تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں، میرے آقا تو سب سے پیارے ہیں، اور صحابہ نبی کے تارے ہیں، مل گئے پنجتن سہارے ہیں، کاٹتے سر ہے رب کے نارے ہیں، کاٹتے سر ہے رب کے نارے ہیں، کاٹتے سر ہے رب کے نارے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے پلس دیکھنے والے اور پبلک نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو آج بہت بڑا دن بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ قریباً کوئی آدھا گھنٹہ باقی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ ممکن ہے لاہور میں اور اسلام آباد میں بھی ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو، کراچی میں بھی آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گا۔ اور عصر کے وقت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج تمامی لوگ اپنا اپنا کربلا میں کردار ادا کر کے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ جا چکے۔ عباس نے علم تھامے رکھا، علی اکبر نے بڑی خوبصورت اذان دی اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، علی اصغر بول پڑے، قاسم نے اپنے بابا جان کی لاج رکھی اور جیسے بابا جنگ کیا کرتے تھے ویسے جنگ کی، حبیب نے مظاہر نے ساتھ نہ چھوڑا، مسلم اوسجا اپنے امام کے ساتھ ساتھ رہے، اور حر بن یزید رہائی، ان کو رہائی مل گئی۔ آج سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور بہت پیارے طریقے سے کیا ہے۔ شبس نے جب علی اکبر کو دیکھا تو شبس نے کہا تم کیوں آئے ہو جنگ کرنے کے لیے؟ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ جنگجو، یہ سپاہی شام سے آئے۔ علی اکبر نے ایک دفعہ خیام حسینی کی طرف دیکھا اور پھر شبس سے کہا تم کیوں آئے ہو جنگ کرنے کے لیے؟ ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو کوفے جا رہے تھے، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیوں آیا ہوں جنگ کرنے کے لیے؟ مجھے میرے بابا نے بھیجا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے، میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، اپنی پھوپھی جان کی حفاظت کے لیے، اور اس مقام پر جتنے اصحاب ہیں ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے بابا کے حکم کا پابند ہوں۔ اور پھر علی اکبر کی جنگ سب کو یاد ہے، برچھی چلائی اکبر علی وقار پر، ان کوفیوں نے رکھ لیا قاسم کو وار پر، عباس نامدار کے شانے گرا دیے، سبط نبی کو خون کے آنسو رلا دیے۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا آج۔ اور ابھی کچھ لمحات آئیں گے ایسے کہ جس کو مقتل کی طرف جاتا دیکھیں گے امام علی مقام
اس کے لیے مایوس نہیں ہوں گے لیکن افسردہ ہوں گے، مایوس نہیں، کیونکہ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنت پہ جا رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوگا تو کربلا میں ایک آواز گونجے گی، چلو نماز پڑھتے ہیں سب۔ دوسری طرف سے شبس بن ربیع، عزرا، کندی، سنان بن انس اور شمر ذی الجوشن اور عمر سعد، یہ سب کہیں گے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، ہمیں بھی نماز ادا کرنی ہے، حسین کا سر جلدی سے کاٹو، ہماری نماز کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ جو کاندھوں پر بیٹھ جائیں، جو نبوت کے کاندھوں پر بیٹھ جائیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے لین شمر ذی الجوشن کہ ہماری نماز نکل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جب پتہ چلا، جب سلام پھیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ حسن اور حسین کاندھوں پر سوار تھے، تو ان کی مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اچھا، اس وجہ سے سجدہ طویل ہوا تھا، اور تم نے امام علی مقام کو نماز بھی آج نہیں پڑھنے دی۔ انہوں نے تو پڑھ دی لیکن تم نے پڑھنے نہیں دی تھی۔ وہ ایک ایسا سجدہ تھا جو ادا ہوا، قضا نہیں ہوا۔ امام علی مقام نے آج نماز بچا لی، امام علی مقام نے آج نانا کا دین بچا لیا، امام علی مقام نے آج تلاوت قرآن بچا لی، امام علی مقام نے آج قرآن کے احکامات بچا لیے، امام علی مقام نے آج مدینے کی آبرو بچا لی، امام علی مقام نے آج مکے کی عزت بچا لی، امام علی مقام نے آج اسلام کی لاج رکھ لی، امام علی مقام نے آج نانا کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا۔ صحیح بوسے دیتے تھے میرے سرکار یہاں گلے پر، صحیح دیتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آپ جہاں پیار کرتے تھے وہاں پر اشقیہ نے تلوار چلا کر اس سر کو کاٹ دیا۔ کیا یہ ناموس رسالت کی توہین نہیں ہے کہ جہاں پر لب مصطفیٰ رکھے جاتے ہوں اس پہ تم نے تلوار چلا دی؟ ناظرین محترم، ابھی کچھ دیر کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اکیلی رہ جائیں گی، اور سید سجاد ہوں گے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مسنہ ہے، مرد سب ختم ہو گئے، عابد بیمار ہیں، ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بیڑیاں پہنائیں گے، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں گے، بیڑیاں پہنائیں گے، زنجیروں میں جکڑیں گے ایک بیمار کو، اور اس کے بعد پہلے کوفے لے کے جائیں گے۔ اور یہ خواتین جو ہیں جن کے بال کسی نے نہیں دیکھے ہوں، ان کی ابھی چادریں بھی کھینچی جائیں گی، اور ابھی خیمے جلائے جائیں گے، بالی سکینہ کی بالیاں نوچی جائیں گی، تماچے مارے جائیں گے۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، ابھی تو شہادتیں ہوئی ہیں، ابھی ظلم کہاں ہوا؟ ابھی ظلم نہیں ہوا، ظلم تو شروع ہوگا۔ مظلوم تھے میرے امام، مظلوم تھے اہل بیت، بہت مظلوم تھے۔ آپ کے نانا جان پر بھی ظلم کیا گیا۔ جب طائف تشریف لے گئے تھے تو اہل طائف نے پتھر مارے، اور نانا جان نے حنین کی جنگ میں اہل طائف کو معاف کر دیا۔ آپ کے نانا جان پر بھی بڑے ظلم ہوئے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو حارث، ابو جہل، اتبا اور شیبہ آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ سجدے میں رہتے تھے، اور یہ اوجڑی ہٹانے کے لیے ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ اوجڑی ہٹانے کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام تشریف لاتی تھی۔ آپ کے نانا جان پر بڑے ظلم کیے گئے امام، ان کو تانے دیے گئے، معاذ اللہ، اولاد نرینہ کے،
کہ تم تو نسل کٹے رہ جاؤ گے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پیارے ہم تمہارے ہیں نا, ہم تمہارے ہیں, نسل تو تمہاری ہوگی. یہ بچے جو آ رہے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو بچے آ رہے ہیں, ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دی. کوثر ایک نہر ہے. کوثر کثرت کو بھی کہتے ہیں, کثیر. تو کثرت اور کثیر سے کیسے پتہ چلا یہ دو بچے ہیں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں سید اور سادات کثیر تعداد میں. سید یعنی سادات, بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے. سادات آج کثیر تعداد میں ہیں. یزید کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے. آج یہ پڑھا جاتا ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یزید تو بادشاہ بھی نہیں رہا. تو بادشاہ بننا چاہتا تھا, تو بادشاہ بھی نہیں بن سکا. تو پتہ نہیں کیا بن گیا. ایک گالی, ایک برا کریکٹر. اور اگر تو یہ سمجھتا تھا کہ تو جیت جائے گا, تو تجھے یہ عقل کیوں نہ آئی کہ جس سے تو لڑنے جا رہا ہے وہ علی کا بیٹا ہے, وہ رسول کا نواسا ہے, ان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ تو نے ان کے بچے مار دیے, تو نے ان کا پورا گھر بار, اور پھر اس کے بعد تو اپنے محل میں امام علی مقام کے سر سے چھڑی سے کھیلتا ہے بدبخت. یہی تو کہا تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے. سلام پیش کرتا ہوں ان کی روح مقدسہ کو. یہ زید بن ارقم وہی ہیں جن کے گھر میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی, یعنی دار ارقم. دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود رہا کرتے تھے. پھر وہیں پر لوگ آتے گئے. کبھی وہاں حضرت جابر آ رہے تھے, تو کبھی وہاں حضرت حذیفہ آ رہے تھے, کبھی وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے تھے, تو کبھی وہاں پر حضرت بلال حبشی آ رہے تھے, کبھی حضرت عثمان آ رہے تھے, اور کبھی کون, حضرت عمر آئے تھے. تو یہ وہ جگہ تھی. اور اس جگہ کو حضرت زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا, وقف کر دیا تھا ان کے لیے. اب ایک دارالندوہ تھا, دارالندوہ میں میٹنگز ہوتی تھی قریش کی, اور ایک دار ارقم تھا. اس کے مالک تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب یہ دیکھی بدتمیزی بھی نہیں, بے ادبی بھی نہیں, گستاخی, جب انہوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے سر مبارک پر یزید کی چھڑی کو, جب میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا, تو انہوں نے کہا کہ بدبخت تو یہ کیا کر رہا ہے. ان کی بینائی جاتی رہی تھی لیکن ان کو یہ نظر آ گیا تھا, بدبخت تو یہ کیا کر رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس سر کے ساتھ تو چھڑی سے کھیل رہے, معاذ اللہ, اس سر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, سونگا کرتے تھے. اس نے کہا وہ بوڑھے, یہ صحابی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, یہ صحابی کے ساتھ گفتگو ہے. استغفر اللہ. وہ بوڑھے چلو نکلو یہاں سے, اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. یزید نے نہ صحابہ کا خیال کیا, نہ اہل بیت کا خیال کیا, نہ اقدار اسلامی کا خیال کیا, نہ تعلیمات اسلامی کا خیال کیا, نہ قرآن کی لاج رکھی, نہ اسلام کی لاج رکھی. کیسے کہہ دوں کہ یزید انسان تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ کی آل ہے حسین, فاطمہ کے لال ہے حسین, فاطمہ کے لال ہے حسین. خوش آمدید. ناظرین محترم, اب یہ جو مرحلہ ہے یہ ہے عالم آن ایئر کا, اور ہمارے ساتھ جو
تشریف فرمائے ہستیاں اور شخصیات، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کا کہ وہ تشریف لائے آج بھی، اور آج 10 محرم الحرام کی نسبت سے گفتگو بھی فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ قمبر عباس نقوی صاحب۔ ان کا میں سب سے زیادہ شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ ایام ازاں میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات بھی ہے، اور میں ان کی مصروفیات جانتا ہوں، تو آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تشریف فرمائے ایک ایسی شخصیت جو جب بولتے ہیں تو ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، اور استاد محترم ہیں، پڑھاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اب تک پڑھتے ہیں اس لیے پڑھاتے ہیں، ورنہ جو عموماً استاد ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ استاد ہیں جو پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد احمد خالدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے خوبصورت انداز بیان، طرز تکلم کے منفرد انسان، اور محبت کیا انسان، محبت، ان کا عقیدہ محبت ہے، یہ ایک خوش عقیدہ محبت والے آدمی ہیں، اس لیے یہ آزاد ہے۔ تو مولانا آزاد جمیل صاحب، السلام علیکم۔ تو چاروں شخصیات اور ہمارے بہت ہی پیارے جناب ہے تو ایسٹرالوجر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ماشاءاللہ کتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، علوم فقہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام پر بھی گہری نگاہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بھی پڑھتے رہتے ہیں، ازواج کا ذکر ہو یا صحابہ کا ہو یا اہل بیت کو، سب کی جو ان کے پاس معلومات ہوتی ہے۔ جناب علی محمد خان صاحب، السلام علیکم۔ تو آپ کی اجازت ہو تو سوالات کی طرف بڑھیں۔ امو صاحب سوالات ہیں، یہ کال آئیں گی یا میں آج دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب شاہد عباس بول رہا ہوں لاہور سے۔ شاہد عباس صاحب تو فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام سنا ہے، ہم اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لائیو۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی رکھے، آپ کی رزق بخت اور عزت میں بے بہا اضافہ فرمائے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو اتنی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، تو ایک واحد جنگ ہے واقعہ کربلا، تو سر یہ جنگ 1400 سال جو کی جنگ تھی وہ آج تک یہ زندہ ہے، حسین زندہ ہے آج تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ سر اس کی وجہ میرے خیال میں یہ تھی سر کہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی وہ اللہ کے نام کی جنگ تھی۔ نہیں، ساری جنگیں اسلام کے اللہ کے نام کے لیے تھی، لیکن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ سوال کیا تھا، میں سمجھا نہیں۔ کیا اتنے جو ظلم ہوئے تھے کیا وجہ تھی، یہ ذرا کائنڈلی بتا دیں۔ ہاں یہ ویسے اس کی وجہ یہ قمبر بھائی نے کل تھوڑی سی بتائی تھی، لیکن یہ ہے اس کی کیا وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی کہ علی اصغر کو شہید کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ علی اکبر کی برچھی ماری گئی؟ کیا وجہ تھی کہ عباس نامدار کے علمدار کے بازو گرا دیے؟ کیا وجہ تھی؟ تو یہ وجہ پوچھتے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب سے پہلے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین ابن علی واولاد واصحابہ، لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا سمعت کا ولعن اللہ امتا رضیت بہ۔ ڈاکٹر صاحب یوم عاشور ہے، اور اس یوم عاشور کے حوالے سے گفتگو ختم ہو جاتی ہے، بات کچھ رہتی نہیں ہے کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ بات ہی ختم ہو گئی تھی آج، تو بات رہ کیا گئی؟ کوئی بات بچتی نہیں ہے۔ اب بات اگر کوئی بچتی ہے تو وہ نام حسین ہے، اور اس تذکرہ حسین آپ کو ایک حیات ابدی عطا کرتا ہے، کوئی شک نہیں، حیات نو عطا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے ان کا تذکرہ کریں، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ ہے۔ ذکر حسین در حقیقت ذکر قرآن ہے، ذکر رسول ہے، ذکر توحید ہے، ذکر دین ہے۔
اس ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہی اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری اب ہمارے فرض بنتا ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو ہمارے نئے بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک صحیح بات پہنچے اور وہ سازشی عناصر جو ابتدا سے چل رہے ہیں اور آج بھی ان کے سینوں میں باطل اور یزید اور یزیدیت کی محبتیں کہیں نہ کہیں کروٹ لے رہی ہیں، تو ان جیسے منافقین کو پہچاننا اور پہچانوانا تاکہ وہ بچوں کو بہکا نہ سکے اور حق جو ہے لوگوں تک پہنچے، چونکہ حسین ہی حق تھا اس میں کوئی اور شک حسین ہی حق ہے۔ بالکل بے شک۔ تو کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر حسین ابن علی نے روئے زمین پر بکھرتی بلکتی تڑپتی انسانیت کو ایک توحید کے جھنڈے کے تحت، ایک رسالت کے پیغام کے تحت، ایک قرآن کے سائے کے نام پر اور قرآن کے نام پر پھر ایک جگہ متحد کیا اور لوگوں کو انتشار سے بچایا، اور دنیا کو جو تفریق میں بٹنا شروع ہو چکی تھی وہاں سے دوبارہ اسلام کے تحت ان کو منجمد کیا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی بات سنو، اللہ کا پیغام سنو، رسول کی دعوت پر عمل کرو، رسول کے پیغام پر عمل کرو۔ میں وہی نواسا ہوں جس کے لیے رسول نے تم لوگوں سے فرمایا تھا، میں وہی ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن چونکہ ان کے سینوں میں بغض علی، بغض اہل بیت، بغض رسالت، بغض خاندان ہاشمی وہ موجزن تھا۔ بس بغض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے، وہ سبھی آگے اس کے اندر۔ اسی اب آپ دیکھیں یہ مطلب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، یا اس دن میں نے اس کی ابن زیاد یا عمر سعد، یہ سارے کے سارا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں دیکھیے رسالت کے ساتھ کیا ہوا، کتنی معصوم شخصیت جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جس کے وجود نے رحمت دی، نعمت دی، لوگوں کو سب کچھ دیا، آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ تسلسل کے ساتھ آپ دیکھتے چلے آئیے پھر جناب وہ پورا خاندان رسالت کے ساتھ، تو یہ وہ بغض ہے جو کاٹا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین پر جب یہ واقعہ ہو گئے اور شب عاشور جب ایک بات طے ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ان ظالموں نے، منافقین نے جو اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے اور اسلام کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی نقابیں پلٹنے کے وقت آ گیا، تو حسین ابن علی نے ایک بڑی مطلب دنیا کی تاریخ کا ایک نیا واقعہ، لوگ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو، آؤ میرا ساتھ دو، جھوٹ بول کے کہتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو، مطلب 10 باتیں لوگوں کو خواب دکھا کے کہتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ یہ روئے زمین پر کیسی شخصیت ہے حسین ابن علی جو چراغ بجھا کر لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ تم چلے جاؤ، جاؤ تم جاؤ۔ واہ واہ، یہ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان تو بتائیں جو کہہ رہی کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اللہ کے دین کو بچاؤں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ روئے زمین پر حسین نام ہی نہیں تھا تو نہ حسین کوئی جیسا دوسرا حسین، نہ کوئی دوسرے حسین کی بات۔ اب آپ یہ دیکھیں، لیکن ان لوگوں پر سلام جو حسین کے ساتھ، آئے ہائے ہائے، ان لوگوں پر سلام، ان اصحاب پر سلام، ان ساتھیوں پر سلام، کہ میں کس طرح میرے سینے میں اتنی طاقت اصل میں ہے نہیں کہ میں اس میں ایک جو ساتھی سب سے اہم ہے جو آج آیا تھا، حر بن یزید رہائی۔ میں اصل میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے ایک کہانی ہے، اسٹوری ہے، تو وہ تو سب بول سکتا ہے، لیکن اگر کسی جج کے ساتھ ایسا ہوا ہو جس کے سینے میں تکلیف ہو، کرانا ہے آپ کا، وہ نہیں بتا سکتا اس کے بعد کیا گزرے گی اس کے اوپر، کہ وہ کیا بتائے گا کہ میرے باپ کو تم نے کیسے مارا، وہ کیا بتائے گا کہ میرے جد کو تم نے کیسے مارا، تم نے بھوکا مارا، پیاسا مارا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو جناب اسیر کیا، رسن باندھی، رسیاں باندھی، قید کیا، ظلم و ستم کیا، راستے میں قافلہ لے کر کے جا رہے ہو، قتل کرنے کے بعد لے کر کے جا رہے ہو، تو ایک شخص آگے آگے چل رہا ہے اور ایک آواز دیتا جا رہا ہے، یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ من بنات رسول اللہ، تم اس کو فخر محسوس کر رہے تھے کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جن کو ہم اسیر کر کے بکرا و چادر لے کر جا رہے ہیں، اور پھر تم مسلمان رہے،
اور پھر تم کہو کہ تمہارے اوپر اسلام ہے. تو ایسے اسلام کو سلام. یہ ہے وہ بات کہ جو لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ننھا سالی اصغر. کیا کیا الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ کون دنیا کا شخص ان لفظوں کو وضاحت کر سکتا؟ کس کے پاس ہے؟ علی اکبر کا سینے پہ لگی ہوئی برچی اور ایک باپ اس سے کہا جائے کہ تو اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کو چھینو. اور ایک کا تو باپ ہی نہیں تھا، قاسم. جناب قاسم کی لاش ایک ٹکڑے ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو کہا جائے اس کو ایکسپلین کرے. اور ماں کربلا میں اون محمد کو نہر کے کنارے حارث قتل کر. مطلب آپ سوچیں کس کیا کیا واقعات ہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور بہت دردناک حقیقت ہے کہ اگر حسین کے صدقے میں آج کے دن اللہ سے دعا مانگو کہ میرے رب تو میرا بھی رب ہے تو حسین کا بھی رب، تو مجھے حسین کے نام کے صدقے میں، حسین کی ذات کے صدقے میں میری ہدایت کر دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھ اور مجھے حق کی تمیز دے دے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. خدا کے واسطے آج حق اور باطل کو مکس نہ کرو. مت کرو ظالم اور مظلوم کو ایک ساتھ، مت کرو قاتل و مقتول کو ایک ساتھ، مت کرو ظالم بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. مت کرو یہ باتیں، اللہ کا واسطہ یہ باتیں مت کرو. آج رسول کو تم کس طرح منہ دکھاؤ گے؟ کس طرح حسین کی ماں کو منہ دکھاؤ گے روز محشر؟ کس طرح جا کے مولا سے ملو گے؟ کیسے تم جا کے کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح